السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کا بورڈ کنز المدارس بورڈ سے اگر آپ نے داخلہ بھیجنا ہے طلباء کا، بوائز کا، تو آپ اس کو جو ہے کس طرح بھیج سکتے ہیں اور فارم کو جو ہے فل کرنے کا طریقہ، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ A to Z سارا کچھ جو ہے وہ جو بھی آپ کے کویسچنز ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سولو کریں گے، تو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ ساری دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والا فارم آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ادھر سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ کے پاس پرنٹ فارم میں آ جائے گا تو اس کو آپ نے جو ہے وہ حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سائڈ پہ امیدوار اپنی ایک عدد پاسپورٹ سائز حالیہ تصویر یہاں چسپاں کرے، اسٹیپلر کے ساتھ جو ہے منسلک نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تصویر پر ادارہ کی مہر اور پرنسپل کے دستخط آدھی تصویر اور آدھی تصویر کے باہر ثبت ہوں گے، یعنی کہ پرنسپل جو ہے وہ اس کے جو ہے سگنیچر ہوں گے اور مہر ہوگی، تو یہ باٹم میں یعنی کہ جو پکچرز ہوگی اس کے نیچے والا جو ہے ایریا وہاں پر جو ہے وہ ہوگا۔ ادھر جو ہے وہ آپ نے یہاں سٹیپلر کی ایک ہی پن سے لگا کر دستاویزات اس صفحہ کی پشت سے منسلک کریں، یعنی اور اسی طرح جو ہے وہ اسلامی بہنوں کا گرلز کا ہوگا، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی تصویر کی جگہ جو ہے وہ دستخط کرنے ہوتے ہیں، جہاں پر تصویر آپ جو ہے وہ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو صرف انہوں نے جو ہے سگنیچر کرنے ہیں، اور باقی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے فارم فل ہوگا جس طرح جو ہے بوائز کا ہوتا ہے۔ اس فارم کے ساتھ جو ہے وہ کون کون سے جو ہے وہ سٹیپلر کے ساتھ جو ہے وہ دستاویزات کون کون ساتھ لگانے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ والا فارم آپ کے پاس آ گیا، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سالانہ امتحانات یا ضمنی امتحانات، آپ سالانہ کا دے رہے ہیں تو سالانہ پہ جو ہے وہ ٹک کر دینا، اور ضمنی امتحان دے رہے ہیں تو ضمنی پہ ٹک کر دینا۔ کون سا جو ہے وہ ایئر ہے، ادھر 2000 فرض کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ 2024 چل رہا ہے، اور ایئر جو ہے وہ 1445 ہے، 1445 ہجری جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ نے ادھر جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ درجہ آپ کس درجے میں دینا چاہ رہے ہیں، متوسطہ میں ہے، درس نظامی کا کوئی درجہ ہے، تخصص کا ہے، تو آپ نے اس کا چاہے ادھر لکھ دینا ہے۔ ادھر آئے گا رجسٹریشن نمبر، یہ رجسٹریشن نمبر اس طرح ہوگا کہ آپ نے جس جامعہ میں جو ہے وہ داخلہ لینا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریکارڈ میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ والا جو ہے وہ آپ کو رجسٹریشن نمبر دے دیا گیا ہے، تو ہر جامعہ کا علیحدہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی جو ہے وہ پرنسپل آپ کو بتا دیں گے تو آپ نے ادھر جو ہے وہ والا فل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نام امیدوار اردو میں آپ نے لکھنا ہے، اور ادھر والد صاحب کا نام آپ نے جو ہے اردو میں لکھنا ہے۔ نام امیدوار انگریزی کے بڑے حروف یعنی کہ انگلش کے بڑے حروف میں آپ نے لکھنا ہے، بگ لیٹرز میں، اور والد کا نام بھی جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے بڑے حروف میں۔ اور اس کے بعد جو ہے تاریخ پیدائش ہندسوں میں لکھنی ہے، ہندسوں سے مراد 10 ریاسی والی جو گنتی ہوتی ہے اس میں آپ نے لکھنی ہے، اور لفظوں میں جو ہے وہ آپ نے اردو میں لکھنی ہوتی ہے۔ عمر آپ کی کتنی وہ لکھنی ہے، امیدوار کا شناختی کارڈ نمبر یا بے فام وہ آپ نے ادھر جو ہے فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ دنیاوی تعلیم آپ کی کتنی ہے، اگر حفظ کیا ہے تو حفظ کا لکھ دینا ہے، اور اگر آپ نے دوسرا کسی بھی جو ہے وہ درجے کا اگر آپ نے دنیاوی تعلیم کوئی بھی حاصل کی ہے تو آپ اس کا ادھر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درس نظامی میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، حفظ کیا تو حفظ کا لکھ دیں، نہیں تو پھر جو ہے وہ آپ مڈل کا ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ اس کا۔ ادھر جو ہے وہ آپ نے موبائل نمبر لکھ دینا ہے، گھر کا کوئی سا فون نمبر 2 لکھ دیجیے گا یا سیم ہی لکھ دیجیے گا۔ نام موجودہ ادارہ جس ادارے سے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کا نام، پوسٹل ایڈریس، ٹھیک ہے، ایڈریس جو ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے، اس کا ایڈریس کون سا ہے۔ پوسٹل ایڈریس سے مراد جہاں پر ڈاک کے ذریعے یعنی کہ آپ کے بھیجا جا سکے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ والا ایڈریس دے دینا ہے۔ شہر کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، ضلع کون سا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس پہ جو ہے وہ سارا آپ کے والد صاحب کا جو ہے اس کے پشت پہ جو ہے بیک سائڈ پہ جو ہے سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ ادھر سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈویژن کون سی ہے، اور صوبہ جو ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، صوبہ پنجاب ہے، سندھ ہے، یا کچھ بھی ہے۔ ڈویژن جو ہے یہ بھی آپ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ گوگل سرچ کر لیجیے گا۔ ادارے کا الحاق نمبر، ادارے کا الحاق نمبر یہ جو ہے پرنسپل صاحب فل کریں گے، درجہ الحاق عربی میں ادھر اور ادھر انگلش میں جو ہے فل کریں گے۔ پرنسپل کا نام کیا ہے، ان کا موبائل نمبر کیا ہے، ادارے کا نام، ادارے کا رابطہ نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ادھر۔ آگے برائے سالانہ امتحانات، اگر تو آپ دے رہے ہیں سالانہ امتحانات تو پھر آپ نے جو ہے وہ اوپر والا خانہ جو ہے وہ یہ والا فل کرنا ہے، اور اگر آپ برائے جو ہے وہ کسی کی سیپلی دے رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ نیچے والا فل کرنا ہے۔ اب اس میں کیا لکھا ہے، نام پتہ ادارہ جہاں سے گزشتہ درجہ کا امتحان دیا ہو، یعنی کہ آپ نے وہ والا لکھنا ہے۔ درجہ امتحان سے مراد کہ اگر آپ نے جو ہے مڈل کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو آپ نے کون سے جو ہے وہ ادارے سے کیا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے، اور جو آپ کے ریلیونٹ چیزیں ہوں گی وہ آپ نے فل کر دینی ہے، باقی آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ گزشتہ درجہ کون سا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رول نمبر آپ کا کیا تھا، حاصل کردہ نمبر تھا کیا تھا، کیفیت کیا تھی اور سن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ، تو پھر جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے فارم فل کر دیں گے۔ اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کا پرنسپل جو ہے جہاں سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر جو ہے وہ گائیڈ کر دیں گے ادھر کیا کیا فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دی۔ کیفیت کون سی ہے، یعنی کہ آپ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے، تو یہ اس حساب سے جو ہے وہ ان کی جس طرح A B C گریڈ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ والے گریڈز لکھے ہوئے ہیں۔ سن کون سا تھا جب آپ نے پاس کیا، اور دوسرا جو ہے وہ نام ادارہ جہاں سے آج سالانہ امتحانات دیا وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے سالانہ کا دینا ہے تو صرف اوپر والا فل کرنا ہے، نیچے والا آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ کس درجہ کا امتحان دینا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے۔ رول نمبر کون سا تھا، کیفیت کون سی تھی، آپ جو تھا وہ ناکام ہو گئے تھے یا مطلب کہ کسی میں جو ہے وہ سیپلی ہے وہ آپ بتا دیجیے گا، سن کون سا تھا۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے قرارنامہ آپ نے بتانا ہے۔ مندرجہ ذیل تمام کوائف میرے علم کے مطابق صحیح ہیں، غلط کوائف کا ذاتی طور پر میں خود ذمہ دار ہوں اور فارم کی پشت پر درج ہدایات کا بغور مطالعہ کر لیا ہے۔ نیز شعبہ امتحانات کنز المدارس بورڈ کے قوانین کا پابند ہوں اور دستخط میں نے خود کیے ہیں، اور ادھر آپ نے جو ہے وہ دستخط کر دینے۔ اب تصدیق نامہ، میں نے اس فارم کو بغور پڑھا ہے، مذکورہ امیدوار کے کوائف میرے علم کے مطابق درست ہیں اور میں نے امتحانی داخلہ فیس، ٹھیک ہے، جتنی داخلہ فیس ہے وہ بتا دینی ہے، لکھ دینی ہے ادھر، اور لفظوں میں بھی انہوں نے لکھ دینی ہے، اور ادھر دستخط ہونے اور ادھر اوپر سگنیچر ہونے۔ امتحانی داخلہ فیس کے حوالے سے تمام مقررہ مدتوں کے تواریخ اور فیس کی شرح شعبہ کنز المدارس بورڈ سے جاری کردہ اعلامیہ میں درج کی گئی ہے۔ آخری مقررہ مدت گزرنے کے بعد کوئی بھی امتحانی داخلہ فارم وصول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ یہ ہر سال جو ہے وہ ان کی فیسز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، تو جو جس سال آپ بھیج رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آفیشیل ویب سائٹس پہ بھی جو ہے آپ کو مل جائے گا، آپ ادھر سے بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ نیچے والا دفتر کے استعمال جسے آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ اس میں سارا کچھ ہے وہ شرائط لکھی ہوئی ہے، ایک پیج ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے درجہ امتحان گریڈ 6 میں رجسٹریشن کے وقت امیدوار کی کم از کم عمر جو ہے وہ 9 سال ہو، درجہ متوسطہ اول میں کم از کم جو ہے وہ 10 سال ہو، ٹھیک ہے۔ ابتدائیہ میں اگر آپ نے گریڈ 6 میں لینا ہے اور اگر آپ نے متوسطہ یعنی کہ لینا ہے تو آپ اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے مطلب 10 سال ہونی چاہیے، اور اس کے بعد متوسطہ دوم میں لینا ہے تو 11 سال ہونی چاہیے، اما اول میں لینا ہے تو آپ کی کم از کم عمر جو ہے وہ 12 سال ہونی چاہیے۔ پہلی مرتبہ امتحانی داخلہ فارم ارسال کرنے پر فارم کے ساتھ امیدوار کے شناختی کارڈ، پہلی مرتبہ اگر آپ نے امتحانی داخلہ فارم جو ہے وہ ارسال کرنا ہے تو یہ پرنسپل صاحب آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز منسلک کرنی ہے، یہ جو نیچے دی ہیں، یا شناختی کارڈ، میٹرک کی سند یا اسکول کا نتیجہ، بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ یا وکیل کی طرف سے جاری کردہ تاریخ پیدائش کا حلف نامہ، ٹھیک ہے، میں سے کسی ایک کی کاپی جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ منسلک کر دینی۔ امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ گزشتہ درجے کے پاس کردہ امتحان کے نتیجہ کارڈ کی فوٹو کاپی، ویب سائٹ کے الیکٹرانک رزلٹ کی فوٹو کاپی ضرور منسلک کریں۔ نظامہ اول کے امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ متوسطہ دوم یا مڈل پاس کا ثبوت منسلک کریں یا لفظ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے مڈل پاس کیا ہے، اگر آپ دنیاوی تعلیم سے ہیں تو آپ نے اس کی جو فوٹو کاپی جو بھی آپ کے پاس رزلٹ کارڈ ہے اس کی فوٹو کاپی آپ نے دینی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ سے بھی اس کی بھی جو ہے الیکٹرانک فوٹو کاپی جو ہے آپ نے نکال دینی، دونوں میں سے یا نتیجہ کی جو ہے فوٹو کاپی لگا لیں، اگر نہیں مل رہی تو آپ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ نے ساتھ لازمی لگانی ہے، لازمی لگانی ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے وہ مڈل دوسرا آپ نے کیا متوسطہ دوم کیا ہے اور آپ نے حفظ کیا ہے، تجوید کا کیا ہے، متوسطہ کا کیا، تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اس کی کاپی لازمی لگا دیں گے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اب آپ اس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ اس درجے کے لیے جو ہے وہ اہل ہیں، یعنی کہ اپنے پچھلے جو ہے وہ جو بھی درجے ہیں دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ نے پوری کر لی ہے۔ یہ مقصد ہے اس کے ساتھ لفظ کرنے کا۔ دیگر تینی بورڈ سے گزشتہ درجہ پاس کرنے کی صورت میں نتیجہ کارڈ کی فوٹو کاپی کا متعلقہ بورڈ سے تصدیق شدہ ہونا اور بورڈ سے NOC لے کر امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ منسلک ہونا۔ ادھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فوٹو کاپی کا آپ نے جو ہے متعلقہ بورڈ سے تصدیق شدہ یعنی کہ NOC جو ہے وہ آپ کو جاری کروانی پڑتی ہے، اگر آپ نے متوسطہ دوم ہے تو یہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے، تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز مل جائے گی کہ NOC جو ہے وہ کس طرح کروایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں جو ہے وہ آپ کو اس کی بھی ویڈیوز مل جائے گی کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ NOC جو ہے وہ آپ جاری کروا سکتے ہیں۔ امتحانی داخلہ فارم پر امیدوار ایک عدد پاسپورٹ سائز کی حالیہ تصویر، جو آپ کی کرنٹ جو ہے تصویر وہ آپ نے چسپاں کرنی ہے، ساتھ لگانی ہے،
اسٹیپلر کے ذریعے منسلک کردہ تصویر قابل قبول نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے آپ نے جو ہے اسٹیپلر کے ساتھ نہیں لگانی، کسی گوند وغیرہ کے ساتھ جو ہے آپ نے لگانی۔ تصویر پر ادارہ کی مہر اور پرنسپل کے دستخط ثبت ہونا لازمی، نیز خاص چہرے یا مہر یا دستخط ثبت نہ ہوں، یعنی کہ اپنے منہ پہ جو ہے، چہرے پہ جو ہے دستخط نہیں کروانے، اس کے نیچے والے جو باٹم پہ ہے وہاں پر آپ نے کروانے۔ امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ منسلک کردہ تمام تر دستاویزات مثلاً تاریخ پیدائش کا ثبوت یا گزشتہ درجے کا نتیجہ کارڈ کی پشت پر پرنسپل کے دستخط اور متعلقہ ادارے کی مہر ثبت کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، پرنسپل کو جو ہے ادھر سے جو ہے وہ دستخط ہوں گے، اور جو بھی ادارہ ہے وہ آپ نے ان کی بھی مہر جو ہے وہ ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ضمنی امتحانات کے لیے امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ کسی بھی طرح کی دستاویزات منسلک کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضمنی امتحانات کے لیے آپ نے جو ہے وہ کسی بھی طرح کی دستاویزات نہیں دینی، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ نکال لیں گے کنزول مدارس بورڈ والے۔ اگر امتحانی داخلہ فارم فیس پرنسپل کو جمع کروا کر فہرست امیدواران برائے امتحانی داخلہ فارم پر پلس فیس کے فارم پر دستخط ضرور ثبت کریں، تاکہ فیس جمع کروانے کا ثبوت پرنسپل اور شعبہ امتحانات کنزول مدارس بورڈ کے پاس محفوظ رہے، بصورت دیگر تمام تر ذمہ داری امیدوار پر ہوگی۔ یعنی کہ آپ کو جو ہے پرنسپل صاحب جو ہے ایک فارم دیں گے کہ آپ نے اتنی فیس جمع کروا دی اور آپ نے ادھر جو ہے دستخط کر دینے۔ اس کے بعد پرنسپل کے لیے ضروری ہے کہ فہرست امیدواران برائے امتحانی داخلہ فارم پلس فیس کے فارم پر فقط فیس جمع کروانے کے لیے امیدواران کے نام اور دستخط ثبت کروائے، اور آخر میں تمام کا مجموعہ یعنی کہ کل رقم لکھ دے، برائے فیس کو مکمل تفتیش کے بعد درج کرے، تاکہ کمی بیشی کا احتمال جو ہے وہ ختم ہو جائے اور بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیس باکس جعلی ثابت ہونے کی صورت میں امیدوار کا نتیجہ منسوخ کر کے انہیں کے ساتھ ساتھ تادیبی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا فہرست امیدواران برائے امتحانی داخلہ فارم پلس فیس میں ایک امیدوار کی فیس کو دوسرے امیدوار کے لیے بھی شمار کر لینا، ایک ڈپازٹ سلپ کو دو امیدواروں کے لیے استعمال کرنا وغیرہ، یہ والی جو ہے نئی چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی، یہ پرنسپل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہدایات ہیں۔ تو فیس کی رقم شعبہ امتحانات کنزول مدارس بورڈ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، منی آرڈر کے ذریعے فیس ارسال کرنے، یعنی کہ آپ کو جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی، تو آپ نے جو ہے وہ یہ والی فیس جو ہے کس بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانی وہ بھی آپ کو اسکرین پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے اس میں جو ہے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے جو ہے فیس جمع کروا دینی۔ اور یہ منی آرڈر کے ذریعے جو آپ نے فیس جو ہے وہ ارسال نہیں کرنی، یا کسی بھی لفافے میں ڈال کے جو ہے فارم کے ساتھ جو منسلک کر دیں، اس طرح نہیں کرنی۔ کنزول مدارس بورڈ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اسی میں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے، صورت دیگر آپ کا جو ہے داخلہ بھی نہیں جائے گا۔ منی آرڈر کے ذریعے فیس ارسال کرنے، اسی طرح امتحانی داخلہ فارم کے ساتھ فیس منسلک کرنے میں یا شعبہ امتحانات کنزول مدارس کے دفتر میں آ کر براہ راست فیس بھی آپ جمع نہیں کروا سکتے۔ رول نمبر سلپ نہ ملنے کی صورت میں امتحان شروع ہونے سے 10 دن قبل شعبہ امتحانات کنزول مدارس بورڈ کے دفتر میں بذریعہ پرنسپل رابطہ کیجیے، بصورت دیگر تمام تر ذمہ داری امیدوار پر عائد ہوگی۔ اور امتحانی داخلہ فارم کا کوئی کالم خالی یا مکمل یا صحیح پورا نہ کرنے پر یا دستاویزات نامکمل ہونے کی صورت میں تو اس میں رول نمبر سلپ جاری نہیں کی جائے گی، اور امتحان میں شرکت سے محروم رہنے، نتیجہ کی اشاعت نہ ہونے، کسی قسم کے علم خرابی میں تمام تر ذمہ داری امیدوار پر ہوگی۔ کسی صحیح اور معقول عذر کی صورت میں امتحان شروع ہونے سے ایک ماہ قبل تک پرنسپل کی تحریری اجازت پر امتحانی سینٹر تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد کسی بھی صورت میں امتحانی سینٹر جو ہے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے امتحانی جو ہے سینٹر تبدیل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک فارم ہوتا ہے، آپ جو ہے اپنا امتحانی سینٹر جو ہے بدل سکتے ہیں۔ فارم پر کرنے کی ہدایات ہیں۔ فارم کے تمام تر کالم نیلے پین، نیلے بال پین، نیلے جو ہے وہ بلو بال پوائنٹ سے آپ نے ساتھ خشک اور واضح پر کیجیے۔ امتحانی داخلہ فارم کے نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش کے کالمز کو پر فل کرنے کے بعد درستی کرنے کی اجازت نہیں۔ لفظ کو کاٹ کر درست کیا یا وائٹنر سے مٹا کر دوبارہ تحریر کیا تو امتحانی داخلہ فارم مسترد کر دیا جائے گا، تو آپ کو جو ہے دوبارہ ایک نیا جو ہے فارم لینا پڑے گا۔ اس فارم کے دائیں طرف دیے گئے تصویر کے خانے میں اپنی حالیہ ایک تصویر جو ہے وہ آپ نے چسپاں کرنی ہے گوند وغیرہ کے ساتھ۔ درجہ کے سامنے درجے کا پورا نام، متوسطہ سال 2 میں، عامہ سال اول ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن نمبر جاری ہونے کی صورت میں رجسٹریشن نمبر بھی آپ نے درج کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ آپ کے جامعہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، تو آپ نے ادھر اوپر فل کر دینا ہے۔ نام ولدیت کے سامنے وہ نام درج کیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ، میٹرکشن یا اسکول کے نتیجہ کارڈ پر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی طور پر کیے گئے نام، مثلاً
محمد رضا عطاری قادری نقشبندی لقب کنیت وغیرہ تحریر نہ کیجیے، وہ والے نام لکھنے ہیں جو آپ کے جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے بے فام ہے وہ آپ نے سیم ٹو سیم ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے، خود سے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ قادری جس طرح لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح کی جو ہے چیزیں ساتھ اٹیچ نہیں کرنی۔ تاریخ پیدائش کے سامنے اپنی اسی تاریخ پیدائش کا اندراج کیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ، میٹرک کی سند اور تاریخ پیدائش کا بھی یہی ہے، تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ ہر درجے کے لیے جو عمر متعین کی گئی ہے اسی کے ساتھ آپ نے دینا ہے۔ رجسٹریشن کے وقت اس عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، جیسے عامہ سال اول کے لیے 12 سال ہونا ضروری ہے، تو آپ رجسٹریشن کے وقت امیدوار کی عمر 12 سال مکمل ہو چکی ہے اور 13واں سال میں امیدوار داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ 12 سال سٹارٹ نہیں ہے، 12 سال اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب وہ 13ویں سال میں جو ہے وہ انٹر ہو گیا تو پھر وہ داخلہ بھیج سکتا ہے، نہیں تو وہ اگلے سال بھیجے گا۔ نام پتہ امیدوار جہاں سے گزشتہ درجہ کا امتحان پاس کیا میں امتحانی سینٹر کا نام تحریر نہ کریں بلکہ ادارے کا نام لکھ دیں، کہ آپ نے جو ہے وہ امتحانی سینٹر کا نام نہیں لکھنا، صرف آپ نے ادارے کا نام لکھ دینا، جیسے یعنی کہ آپ نے امتحان داخلہ جو ہے کہیں سے بھیجا ہے لیکن آپ کا بورڈ جو ہے امتحانی سینٹر روڈ بنا ہے تو صرف آپ نے جو ہے ادارے کا نام لکھ دینا ہے، اور آگے لکھنا ہے دستخط امیدوار کے سامنے شناختی کارڈ ہونے کی صورت میں وہ اپنے دستخط ثبت کیجیے جو آپ کے شناختی کارڈ پر ثبت ہیں، یعنی کہ جو آپ نے شناختی کارڈ پہ کیا ہے وہی آپ نے کرنے ہیں۔ فارم کے مطابق مطلوبہ دستاویزات اس انداز میں منسلک کیجیے کہ صفحہ نمبر 1 کی پشت یعنی صفحہ نمبر 2 پر اسٹیپلر کی ایک ہی پن استعمال کرتے وقت تمام دستاویزات منسلک ہو جائیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ہی جو ہے وہ پن کے ساتھ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اٹیچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پرنٹ کس طرح کرنا ہے، وہ والا جو پہلا فارم ہے وہ آپ نے اس کو کر لینا ہے، اور دوسرا فارم جو ہے اس کی پشت میں، یعنی کہ ایک پیج کے جو ہے وہ فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی کہا جانا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ باقی آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کروا لیں، اگر کلر پرنٹنگ ہے تو آپ کلر پرنٹنگ بھی اس کو کروا سکتے ہیں۔ امتحانی داخلہ فارم کی مزید شرائط اور اصول و ضوابط جاننے کے لیے کنز المدارس بورڈ کی کوڈ بک کا مطالعہ فرمائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ اس میں سیکھنے کو ملے گا، جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں آپ ہمیں لازمی کمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی دوست صاحب آپ جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔